الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن پاک کی بابرکت سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے اور قرآن پاک ہے۔ اگر میں فضائل بیان کرنا شروع کروں زندگی ختم ہو سکتی ہے، قرآن کے فضائل نہیں ختم ہو۔ اور اگر کوئی حضور کی شانیں بیان کرنا شروع کرے تو زندگی ختم ہو جائے گی، حضور کی شانیں نہیں ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن کو ایسی عظمتیں عطا فرمائی۔ قرآن پاک ہمارے لیے دنیا اور آخرت دو جہانوں میں فلاح کا ضامن ہے۔ ہم چاہتے ہیں دل آباد ہو، دل میں سکون ہو، ہم چاہتے ہیں گھر آباد ہو، ہماری ضرورت کی چیز قرآن کے پاس ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا او مرو بہی قلوبکم وَامُرُوا بِهِ بُیُوتَکُم، فرمایا قرآن پڑھو، قرآن تمہارے دل بھی آباد کر دے گا، تمہارے گھر بھی آباد۔ ہم سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایمان اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایمان اور قرآن آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اپنے سینے میں ایمان کو چیک کرنا ہو کہ میں کس درجے کا مومن ہوں، میرا ایمان کس درجے کا ہے، تو قرآن پاک نے ہمیں ایک معیار عطا فرمایا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جھوم اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ سے تعلق اور پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر سن کے اللہ کا جلال ان کے تاری ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔
سماع کے تلاوت قرآن سے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے کمال ایمان۔ نفس ایمان میں تو ہم سب برابر ہیں، لیکن کمال ایمان میں ہم سب برابر نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ خواجگاں خواجہ باقی بیدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہزاروں مرید تھے، پر مجدد الفسانی تو ایک ہی بنے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہزاروں لاکھوں مرید تھے، لیکن قطب الدین بختیار کاکی تو ایک ہی بنے۔ اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لاکھوں مرید تھے، پر بابا فرید تو ایک ہی بنے۔ مرید تو لاکھوں تھے، پر کمال تک تو کوئی پہنچتا۔ اس لیے ایک ہے نفس ایمان، ایک ہے کمال ایمان۔ نفس ایمان ہم سب کو حاصل ہے، یعنی وہ ضروریات دین جن کو ماننے کی وجہ سے کوئی بندہ مومن بنتا ہے، ہم نے انہیں مانا، ہمیں ایمان حاصل ہو گیا۔ ہم نے کلمہ پڑھا، ہمیں ایمان حاصل ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ۔ فاضل جلیل حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب بیٹھے ہیں، فاضل نوجوان علامہ ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں حضرات بیٹھ جاؤ، آپ کہیں گے جو چیز پہلے ہی حاصل ہے اسے حاصل کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھو، آپ تو پہلے ہی بیٹھے ہو۔ جب ہم ایمان والے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، تو پھر یہ کیوں فرمایا ایمان لاؤ؟ ایک ہے ایمان موجود، ایک ہے ایمان مطلوب۔ ایک ایمان کا وہ مقام ہے جو ہمیں حاصل ہے، ایک وہ مقام ہے جس پر رب ہمیں لانا چاہتا ہے۔ بلال عشی آپ کے انگاروں پہ لیٹ سے بھی حضور کا ذکر کر رہے ہیں، اور کربلا میں نواسہ رسول سجدے میں سر کٹا رہے ہیں، پر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے کمال ایمان۔ ایمان موجود تو ہمیں حاصل ہے، جو ضروریات دین کو مان لیا ایمان حاصل ہو گیا، اللہ ہمیں کمال ایمان تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور کمال ایمان کی ایک پہچان یہ بھی ہے، عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ حضوری کی کیفیت، غفلت دور ہو جائے، حضوری کی کیفیت مل جائے۔ اب یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اس موجودہ مقام سے اس کمال ایمان تک پہنچ جائیں؟ تو اللہ کریم نے راستہ بھی بتا دیا ہے، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن تمہیں کمال ایمان تک پہنچا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سن کے وہ خوش ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سن کے ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ جب تلاوت ہو تو آپ کا دل خوش ہوتا ہے، یا کبھی دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ آج ہم تو مجرمانہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 صحابہ ہیں، ان سے قرآن سیکھو۔ استاد بنایا انہیں قرآن پڑھانے کا، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت سالم مولا ابو حذیفہ۔ کتنے صحابہ؟ ان میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نماز تہجد میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے،
اور 8 دنوں میں تہجد میں پورا قرآن پڑھتے. تہجد کی کتنی رکعتیں مصنون ہیں؟ 8. اور کتنے دنوں میں نماز تہجد کے اندر وہی دن کا قرآن ختم کرتے تھے؟ 8 دنوں. مہینے میں وہ 4 ختم قرآن نماز تہجد میں کرتے تھے. ہمارے لیے تو ایک ختم قرآن نماز تراویح میں مشکل ہے نا. ایک ختم قرآن 20 رکعتوں میں مشکل ہے. ابی بن کعب ایک ختم قرآن صرف نماز تہجد میں کرتے اور ایک ہفتے میں کرتے. 8 دنوں میں یعنی 64 رکعتوں میں. 8 دنوں میں 8 رکعتیں پڑھی جائیں تو کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ 64 رکعتیں بنتی ہیں. نماز تراویح میں 20 رکعتیں ہیں. اگر 30 دن ہم پڑھیں تو کتنی رکعتیں بن گئی؟ ہم 600 رکعتوں میں قرآن نہیں سن سکتے. ابی بن کعب 64 رکعتوں میں قرآن پڑھتے. وہ ایک ختم قرآن ہر ہفتہ نماز تہجد میں کرتے تھے. اور نماز تہجد کے علاوہ بھی ان کے معمولات تھے نمازوں میں قرآن پاک کے ختم. الحجہ مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر میں 8 ختم قرآن کرتے. مولا علی شیر خدا 8 ختم قرآن. الحجہ کے اندر یہ بات بنی. اور اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ بسا اوقات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول, یہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے. کس قدر ان کو لگاؤ تھا, شوق تھا تلاوت قرآن. میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی جس میں قرآن پاک کے حوالے سے 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ مومنین کے سامنے, اہل ایمان کے سامنے قرآن پڑھا جائے ان کے دل جھومتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. 7ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اور جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو رسول پہ اتارا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. حبشہ نجاشی کے دربار میں عیسائی پادریوں نے حضرت جعفر طیار سے قرآن کی تلاوت سنی اور رونے لگ گئے. ابھی اسلام نہیں قبول کیا, قرآن سن کے رونے لگ گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام نہیں قبول کیا, اپنی بہن سے قرآن کی تلاوت سنی, آنکھوں سے اشکوں کی برسات, رونے لگ گئے. تو قرآن دل کی دنیا بدل دیتا ہے. ہمارے دل کس مقام پہ ہیں کہ تلاوت قرآن سے ہمارے دل نہیں بدلتے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ پہلی مسجد جو بنائی ہے نا تاریخ اسلام میں, کسی مسلمان نے پہلی مسجد بنائی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے بنائی. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ آپ نے مکہ شریف میں اپنے گھر مسجد بنائی جس میں بیٹھ کے آپ تلاوت قرآن کرتے تھے. جب آپ قرآن پڑھتے تو آپ زاروں قطار روتے. مشرکین کی عورتیں اور مشرکین کے بچے اکٹھے ہو جاتے, پسندیدگی کی نظر سے بھی دیکھتے اور حیران بھی ہوتے کہ ابو بکر صدیق کی عمر تو اتنی زیادہ ہے, یہ زاروں قطار رو کیوں رہی. یہ حدیث بخاری شریف میں. تعجب بھی کرتے, پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے. مشرکین کی عورتیں اور بچے اکٹھے ہو جاتے. مشرکین کو فکر, اور وہ عورتیں اور بچے دیکھتے نا حضرت صدیق اکبر کو قرآن پڑھتے ہوئے روتے ہوئے, تو ان میں سے کئی بچے اور عورتیں بھی رونا شروع. کافروں کو خطرہ ہوا کہیں صدیق اکبر کی تلاوت ہماری بیویوں کو مسلمان ہی نہ بنا دے, ہمارے بچوں کو مسلمان ہی نہ بنا دے. شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا نرم
قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگتی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ آقا کریم نے کتنے صحابہ سے قرآن سیکھنے کے لیے انہیں استاد مقرر کیا۔ ان میں ایک صحابی ہے سالم، یہ غلام تھے، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان کا نام اسی طرح لکھا جاتا ہے، سالم مولا ابو حذیفہ۔ عربی زبان میں مولا کا لفظ مشترک ہے، کئی معنی میں آتا ہے، یعنی آقا کے معنی میں بھی آتا ہے، غلام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ابو حذیفہ کے یہ غلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب ابو حذیفہ نے اسلام قبول کیا، ان کی بیوی نے کیا، تو ان کے غلام نے بھی اکٹھے اسلام قبول کیا۔ گھر واپس آئے اسلام قبول کر کے، تو آتے ہی غلام سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آخرت کی فکر دلائی ہے، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ سالم رونے لگ گئے۔ ابو حذیفہ نے کہا تم آزاد ہو گئے ہو، غلام آزاد ہو گئے، خوش ہو گئے، تم رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا مکے میں میرا واقف کوئی نہیں، میرا گھر کوئی نہیں، میں کہاں ٹھہروں گا؟ جناب ابو حذیفہ نے کہا میں نے تمہیں غلامی سے آزاد کیا ہے، گھر سے نہیں نکالا، تم میرے گھر میں ہی رہو گے، تمہارا کھانا پینا سب میرے ذمہ ہے، تم بس ایک کام کرو، جا کے حضور سے قرآن سیکھو۔ سالم آئے حضور کے پاس، حضور نے انہیں قرآن پڑھایا۔ سالم قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آقا کریم نے ایک دن دعا کی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں سالم جیسے قاری پیدا۔ یہ سالم جو تھے، ایک وقت تھا مدینہ منورہ کی منڈی میں 3 دن کھڑے رہتے، ان کے مالک نے ان کو کھڑا رکھا کہ کوئی خرید لے، کسی نے نہیں خریدا، کہ کمزور بھی ہیں اور وہاں جو حسن کا معیار تھا اس کے مطابق بھی نہیں ہے، میں نے خرید لیا تو مجھے گھاٹا ہوگا، آگے یہ غلام بکے گا نہیں۔ 3 دن دھوپ میں کھڑے رہتے، کسی نے نہیں تھا خریدا۔ تو پھر ایک عورت نے رحم کرتے ہوئے خریدا، چلو دھوپ سے تو جان چھوٹے۔ اور پھر اس عورت کی شادی ہوگی جناب ابو حذیفہ سے، وہ خاتون بعد میں صحابیہ بن گئی، اسلام قبول کر لیا۔ تو جناب سالم بھی اور ان کے والد ابو حذیفہ بھی سب نے اسلام قبول کیا۔ 3 دن یہ مدینہ منورہ میں منڈی میں کھڑے رہتے، کوئی خریدتا نہیں تھا۔ جب مسلمانوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ منورہ، تو پہلا پڑاؤ تھا قباء شریف میں۔ اللہ آپ سب کو حاضر نصیب آمین۔ مسجد قباء میں نماز پڑھانے کا وقت آیا، جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے، ابھی حضور نے تشریف لائے مکہ سے ہجرت فرمائی۔ جو صحابہ پہلے ہجرت کر کے آئے تھے یہ ان میں شامل ہیں۔ مسجد قباء میں حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہوئے، جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھانے کا وقت آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سالم آگے بڑھو، آج تم جماعت۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کے لوگ حیران تھے کہ وہی غلام ہے جو 3 دن منڈی میں کھڑا رہا تھا، کوئی خریدتا نہیں تھا، اور آج مکے کے بڑے بڑے سردار اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ فاروق اعظم جیسی ہستیاں پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی۔ سالم جو غلام تھے انہیں آگے کس نے کھڑا کر دیا؟ ان کے سر پہ عزتوں کا تاج کس نے سجا دیا ہے؟ یہ قرآن کا فیض، یہ نگاہ مصطفیٰ کی عطا ہے اور قرآن کا فیض ہے۔ قرآن عزت عطا کرتا ہے، قرآن عزت نواز کتاب ہے۔ کوئی قرآن سے دوستی لگا کے دیکھے، قرآن بس کو آگا کر دیتا۔ قرآن اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتا ہے، قرآن کانٹوں کو پھول بنا دیتا ہے، قرآن پتھروں کو تراش کے لالو گوہر بنا دیتا ہے۔ حضرت سالم اور ابو حذیفہ غلام تھے، لیکن آج کئی سرداروں کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اہل مدینہ نے کہا یہ وہی غلام ہے جسے خریدتا کوئی نہیں تھا، آج اس کو اتنا قیمتی کس نے بنا دیا؟ یہ قرآن کا فیض ہے اور نگاہ مصطفیٰ کی
میرے آقا کریم نے حضرت سالم کو استاد بنایا، فرمایا ان سے قرآن سیکھو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کی نگاہ میں غلام ہو یا کوئی آزاد ہو، وہ عزت والا ہے جس کے سینے میں قرآن ہے۔ جو عزت والا، حضور اسے خوش ہو کے دیکھتے ہیں، حضور اس کی طرف خوش ہو کے نگاہ فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن ہے یا جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پہ قرآن نازل ہوا، حضور نے صحابہ کرام تک پہنچایا، صحابہ کو قرآن سکھایا، قرآن سمجھایا، حضور کا وصال پاک ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بہت سارے کفار صحابہ جنگ میں شہید ہوئے، پھر حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور گزرا، اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پھیلا، ایران، عراق، فلسطین، مصر، یہ سارے مملکت اسلامیہ میں شامل ہو چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ عراق میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے لہجے کے مطابق قرآن لکھ رہے ہیں۔ ایک ہے عرب کا لہجہ، اس کے مطابق کتابت، ایک ہے اپنی زبان میں قرآن کی کتابت۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھے، ہم اپنی زبان میں قرآن کی کتابت نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ مثلا انگریزی زبان ہے تو اگر کوئی رومن انگریزی میں قرآن کو لکھے اور عربی میں نہ لکھے تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا الحمدللہ لکھنا ہے ALHAMDU، الحمد، اس طرح لکھنا قرآن جائز۔ ہم ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں انگریزی میں، متن جو ہے نا قرآن کا وہ اسی عربی میں رہے گا جس میں قرآن نازل ہوا، چاہے کوئی اردو والا پڑھے، چاہے کوئی پشتو والا پڑھے، چاہے کوئی انگریزی والا پڑھے، جو عربی متن ہے جو لکھا جائے گا وہ اسی انداز میں لکھا جائے گا جس طرح صحابہ کرام کے دور میں اسے کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ ہم اپنی اپنی زبانوں میں، مثلا اردو میں ہم لکھے اردو تلفظ میں، تو عربی تلفظ اور اردو تلفظ لکھنے میں بہت سارا فرق ہوگا۔ ترکی والے جب پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ مکہ شریف میں نے کئی دفعہ سنا ہے، آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ ترکی والے اللہ اکبر کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ کاف کو چین پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اپنے دور میں وہ کاف ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے ہاں کاف کا تلفظ ایسا ہے کہ وہ کاف کو چین پڑھ رہے ہیں۔ اب ان سے سن کے کوئی لکھے گا تو وہ اکبر کو اچبر لکھ دے گا، ان کی پڑھائی میں غلطی نہیں، وہ پڑھ اپنی زبان میں ٹھیک ہی رہے، وہ اکبر ہی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے یہاں تلفظ میں فرق ہے۔ تو اپنی مقامی زبانوں میں قرآن پاک کا متن لکھ سکتے ہیں، اللہ کا کلام ہم لکھ سکتے ہیں، نہیں، لکھنا اسی عربی میں ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، ترجمہ اردو میں لکھ سکتے ہیں، ترجمہ انگریزی میں لکھ سکتے ہیں، تفسیر آپ اردو میں انگریزی میں کسی زبان میں بھی تفسیر لکھ سکتے ہیں، لیکن جو اصل قرآن پاک ہے اسے اصل شکل میں ہی لکھا جائے گا۔ عراق میں، ایران میں لوگوں نے اپنی زبانوں میں اس کو لکھنا شروع کیا، اور بعض جگہوں پہ قرآن کے متن میں تفسیر کو لکھ دیا۔ حضرت حذیفہ دوڑے عراق سے مدینہ منورہ، سفر کیا، مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین ادرک هذه الامة قبل ان يختلفوا في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى۔ امیر المومنین اس امت کو سنبھالیے، کہیں یہ امت یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح آسمانی کتاب کے کئی نسخے نہ بنا دے، جس طرح عیسائیوں کے ہاں انجیل متی ہے، برناباس ہے، لوکا ہے، یوحنا ہے، ایک کتاب نہیں کئی کتابیں، حالانکہ نازل تو ایک ہوئی تھی، انہوں نے آگے سے کئی کتابیں بنا لی۔ یا امیر المومنین ادرک هذه الامة،
امیر المومنین اس امت کو سنبھالیے. میں نے عراق میں دیکھا ہے، ایران میں دیکھا ہے، لوگ اپنی زبانوں کے مطابق قرآن پاک کو لکھ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے وہ نسخہ منگوایا جو حضرت بی بی حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے تیار کروایا تھا. آپ نے فرمایا صحابہ کی تمہیں نہیں بنائی حضرت عثمان غنی نے، فرمایا اس کے مطابق نسخے تیار کر کے پوری مملکت میں گورنروں کو پہنچاؤ اور ان کو کہو کہ اگر کسی کا نسخہ اس سے مختلف ہے تو اس کو دھو ڈالیں. آئندہ قرآن پاک لکھا جائے گا تو اس متن کے مطابق لکھا جائے گا جس طرح حضور نے ہمیں سکھایا. خود حضرت عثمان غنی نے بھی کتابت فرمائی. آپ کے ہاتھ کا قرآن پاک بھی ترکی میں رہا ہے، یہاں ہندوستان میں بھی رہا ہے، پر جب انگریز یہاں سے آئے تو وہ قرآن پاک لے کے برطانیہ، آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن اس وقت برٹش لائبریری میں برطانیہ کے اندر موجود ہے. اور مدینہ منورہ میں بھی آپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا مسجد نبی میں جو لائبریری ہے اس میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی کے دست مبارک سے لکھا ہوا. میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑی سی تاریخ کیوں بیان کی ہے؟ حضرت عثمان غنی نے قرآن پاک کی ایک قرات پر ساری امت کو جمع کیا. بعد میں آنے والے ادوار میں علماء نے قرآن پاک پہ آراب لگائے. ہمارے ہاں لوگ آراب کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، آراب لگائے گئے. پھر علماء نے اپنی زبانوں میں قرآن کے ترجمے کیے. پھر علماء نے اپنی زبانوں میں قرآن کی تفسیریں کی. ہر دور میں مسلمان قرآن کے حوالے سے اپنا فرض ادا کرتے رہے. حضرت صدیق اکبر نے کتابی شکل میں جمع کیا، اپنا فرض ادا کیا. حضرت عثمان غنی نے ایک قرات میں سب کو جمع کیا، آپ نے سب کو ایک قرات پہ جمع کر کے اپنا فرض ادا کیا اور قرآن کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا. بعد میں جب آرام لگائے گئے علماء نے قرآن کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالا. پھر قرآن کا ترجمہ جب مقامی زبانوں میں ہوا تو ہر دور میں علماء حق قرآن کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالتے رہے. کیا اس دور میں ہمارا فرض نہیں کہ ہم قرآن کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ آنے والی نسلوں تک قرآن کا پیغام صحیح انداز میں پہنچے؟ میرے آقا کریم نے امت کو قرآن عطا کیا تو 1400 سالوں میں اکابرین اپنا فرض ادا کرتے رہے قرآن کے حوالے سے اور خدمت قرآن میں اپنا حصہ ڈالتے رہے. آج اگر ہم غافل ہو گئے، آج اگر ہم اپنا حصہ نہیں ڈالتے خدمت قرآن میں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن سیکھتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پر ہماری اولادیں قرآن سے دور ہو کے تباہ و برباد ہو گئے، جنت کا راستہ چھوڑ کے جہنم کے راستے پہ چل پڑے. درس قرآن پاک کا مقصد یہ ہے کہ آئیں اپنے دل کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتار کے آنکھیں کھولیں. فتنوں کے اس دور میں، جس دور میں 100 مسلمان کہیں بیٹھے ہوئے ہو 95 وسوسے میں مبتلا ہو، سوشل میڈیا نے اتنے وسوسے پیدا کر دی، عقائد میں، اعمال میں، قلبی احوال میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے. شیطان ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے. ابتداً ہمیں وسوسہ پیدا کر کے عمل سے دور کرتا ہے. جب ہم عمل سے دور ہوتے ہیں پھر ایمان سے بھی دور کرتے ہیں. مزید تشریح کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، ابتداً شیطان وسوسہ ڈالے گا، آج تھکے ہوئے ہو نفل نہ پڑھو، فرض پڑھ لیے، سنتیں پڑھ لیے، ٹھیک ہے نفل چھوڑ دو، آپ نفل چھوڑ دیں گے. پھر وسوسہ پیدا کرے گا کہ آج سنتیں چھوڑ دو، آپ سنتیں چھوڑ دیں گے، اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا، وہ وسوسہ پیدا کرے گا آج فرض بھی چھوڑ دو. سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ نفل چھوڑ، آپ نے نفل چھوڑ دیے، اس نے پھر سنتیں چھڑائی، آپ نے سنتیں چھوڑ دی، اس نے پھر فرض چھڑائے، آپ نے نمازی چھوڑ دی. اور پھر ایک وقت، یہ تو عمل کی بات ہے، ابھی تک تو اس نے وسوسے ڈال کے عمل سے دور کیا ہے. پڑھ لیں گے نماز، یہ ضروری کام ہے، پہلے یہ ڈال لیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے.
وہ اس طرح کے وسوسے ڈالے گا، عمل سے دور کرے گا. جب آپ عمل سے دور ہو گے اب وہ دوسرے محاذ پہ آ جائے گا. بندہ گناہگار ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو گئے، بخشا جائے گا. اب وہ ایمان چھین لے گا. اب وہ صحابہ کی بے ادبی، اہل بیت کی بے ادبی، اولیاء کی گستاخی. حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے جو ولیوں کا گستاخ ہوتا ہے مرتے دم کلمہ نہیں نصیب ہوتا. جو ولیوں کا گستاخ ہو اسے کلمہ نہیں نصیب ہوتا. تو صحابہ کا اور اہل بیت کا بے ادب. شیطان پھر بے ادبی کرواتا ہے، پھر عقائد میں وسوسے پیدا کرتا ہے، آخر میں ایمان ہی چھین لیتا ہے. قرآن پاک میں جو آخری دو سورتیں ہیں سورہ فلق اور والناس، یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئی. سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اور 4 شر بیان کیے گئے. ایک شر اجمالاً ہے، 3 تشریح ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللہ کا ایک نام رب الفلق. سورۃ فلق میں کون سا نام ہے؟ نام ایک آیا اللہ کا. آگے شر من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے. تشریح میں 3 شر بیان ہو گئے. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دھوکے باز کے شر سے بچا، جادوگر کے شر سے بچا، حاسد کے شر سے بچا. تفسیر میں کتنے شر بیان ہوئے؟ اللہ کے نام کتنے آئے؟ ایک. سورۃ فلق میں نام ایک آیا ہے، شر 3 بیان ہوئے ہیں تفسیر میں. اور سورۃ الناس میں اللہ کے نام 3 آئے ہیں، شر 1 بیان ہوا ہے. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. کتنے نام ہو گئے؟ رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. نام 3 آئے، شر 1 بیان ہوا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ترتیب بتا رہی ہے جادوگر کا شر، حاسد کا شر، اندھیرے کا شر، دھوکے باز کا شر، باقی ساری مخلوقات کے شر اکٹھے کر لیے جائیں. شیطان کا جو شر ہے نا وسوسہ، وہ سب سے بڑا شر ہے. شیطان کا ایک شر وسوسہ. حاسد حسد کرے گا، آپ کی دنیا خراب کرے گا. جادوگر جادو کرے گا، آپ کو دنیا میں نقصان ہوگا. کوئی دھوکہ دے گا، دنیا میں نقصان ہوگا. سورہ فلق میں دنیاوی نقصان بیان ہوئے ہیں، لیکن سورہ الناس میں جو وسوسہ بیان ہوا ہے، اگر شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈال دے گا اس کی آخرت برباد. جہاں دنیاوی شرور کا بیان تھا وہاں شر تفسیر میں 3 بیان کیے. اللہ کے کتنے نام آئے؟ ماشاءاللہ بہت سے. ایک نام. یعنی دنیا کے شر سے بچنے کے لیے، دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک دفعہ اللہ کی طرف رجوع کرو تو آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے 3 دفعہ اللہ کی طرف رجوع. جو وسوسہ ہے شیطان کی طرف سے، یہ اتنا بڑا شر ہے کہ پوری صورت میں ایک شر بیان کیا اور اللہ کے نام کتنے آئے؟ 3. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. شیطان ابتداءً ہمیں وسوسوں میں مبتلا کر کے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں اگر تم یہ نیکی کا کام چھوڑ دو گے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر کبھی دل میں خیال آئے نا آج نفل چھوڑ دو خیر ہے، تو آپ کے میں آج 2 نفل نہیں، آج 4 نفل. 100 روپیہ دینے لگے نا مسجد کو، اور شیطان کے بھی مہنگائی بڑی ہے، وہ وسوسہ ڈالے گا نا مہنگائی بڑی ہے. پھر بچوں کے چہرے ذہن میں لائے گا، ان کو بھی تیرے پیسوں کی ضرورت ہے. مسجد کو دینے والے بڑے ہیں، جہاں 10 روپے دے دو باقی پیسوں کی تمہیں ضرورت ہے. اگر مسجد کو آپ 100 روپیہ دینے لگے، دل میں وسوسہ آ جائے تو وسوسے پہ عمل نہ کریں بلکہ کہیں آج میں 100 نہیں 200 دوں. پھر جان چھوٹے گی وسوسے سے. اور اگر آپ شیطان کے وسوسے پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، مثال سمجھا رہا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا، حدیث پاک ہے بخاری میں اور راوی ہے اس کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، ایک فرشتہ بھی ہے. شیطان برائی کا مشورہ دیتا ہے، فرشتہ نیکی کا مشورہ دیتا ہے.
یہ ذہن میں خیال آتا ہے نیکی کر لو، یہ فرشتے کا مشورہ ہے، اسے الہام کہتے ہیں۔ شیطان مشورہ دیتا ہے اور روکتا ہے نیکی، ذہن میں یہ میدان جنگ بنا رہتا ہے، اندر کشمکش چلتی رہتی ہے، باطن کبھی نیکی کی طرف کھینچتا ہے کبھی برائی کی طرف، فرشتہ الہام کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ پیر اور مرید اکٹھے سفر کر رہے تھے، سردیوں کی رات تھی، تو پیر صاحب نے پیروں میں جرابیں نہیں پہنی ہوئی، سادہ جوتے پہنے ہوئے ہیں، ٹھنڈ بڑی تھی۔ مرید کو خیال آیا میرے پاس رومال ہے اور رومال گرم ہے، میں کیوں نہ اس کو پھاڑ کے پیر صاحب کے دونوں پیروں پہ لپیٹ دوں، دو حصے کر کے۔ جب رومال ہاتھ میں لیا نا تو خیال آیا رومال بڑا قیمتی ہے، پھاڑ دیا تو ضائع ہو جائے گا، دو حصے کر دیے ضائع ہو جائے گا۔ سفر تھوڑا سا ہے، پیر صاحب میرے جو ہے ویسے بھی بڑے سادہ طبیعت کے ہیں، برداشت صبر کرنے والے ہیں، چلو رومال بچا لو، رومال نہ پھاڑ۔ اس نے رومال نہیں پھاڑا۔ منزل پہ پہنچے تو اندر ایک جنگ تو چل رہی تھی، کہتے ہیں حضور آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ الہام اور وسوسہ اس میں کیا فرق ہے اور کیسے پہچانے، شناخت کیسے ہوگی یہ وسوسہ ہے اور یہ الہام ہے؟ آپ نے فرمایا پیر اور مرید اکٹھے چل رہے ہو، سردیوں کی رات ہوتی، جوتے پہنے ہیں جرابیں نہیں پہنی، ٹھنڈ بڑی ہے، مرید کو خیال آ جائے میں اپنا رومال پھاڑ کے پیر ڈھانپ دوں، یہ فرشتے کی طرف سے نیکی کا مشورہ ہے۔ اور پھر مرید سوچے بھی سردی بڑی ہے ٹھیک ہے لیکن رومال بھی بڑا مہنگا ہے، اگر میں نے یہ رومال پھاڑ دیا اور پیر صاحب کے پیروں پہ دے دیا میرے کام سے تو گیا، اور وہ رک جائے پھر رومال کو نہ پھاڑے نہ پیر صاحب کی خدمت کریں، یہ وسوسہ ہے تو شیطان نے اس کو دل میں ڈالا۔ جن کے غلاموں کا ایسا علم ہے، آقا کا علم کیسا؟ آقا کریم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بالنور۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے آپ کو قربانی دینا پڑے گی، آپ یہ کہیں کہ قربانی بھی نہ دینا پڑے اور صراط مستقیم پہ اگلی منزلوں میں بھی ہم پہنچ جائیں۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، 18 ذی الحج کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے آقا کئی ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، جیش الاسرہ کی تیاری کے لیے۔ اسرت کہتے ہیں تنگ دستی۔ اس دور میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم ایک ایران۔ روم اٹلی میں، رومیوں نے اعلان کیا کہ ہم 5 لاکھ کا لشکر لے کے مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، ہم لشکر لے کے جا رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہم خود لشکر لے کے ان کے بارڈر پہ جا رہے ہیں، ان کی سرحد پہ جا رہے ہیں، گھر سے باہر نکل کے دشمن کو روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اس میں اسلام کی عزت تھی، وقار تھا، تو اللہ کے حکم سے حضور نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، غیبت دلائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ سامان سمیت بھیج رہا ہوں۔ سامان سمیت کا مطلب یہ ہے اونٹوں کی مہاریں، اونٹوں کے پالان، ان پر بیٹھنے والے سواروں کا خرچہ، سواروں کے پیروں میں جو جوتے ہوں گے ان کے تسمے، سواروں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کا سارا خرچہ بھی میں اس یا رسول اللہ 100 اونٹ سامان سمیت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے پھر رغبت دلائی، عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے پھر رغبت دلائی، بخاری میں ترمذی میں یہ حدیث پاک، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ سامان سمیت پیش کرتا ہوں۔ بخاری میں 300 اونٹوں تک کا ذکر ہے، المستدرک میں ہے۔ میرے آقا کریم نے پھر رغبت دلائی، عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 1000 اونٹ سامان سمیت پیش کرتا ہوں۔ کتنے اونٹ؟ ابھی بڑی گزری ہے، اونٹ کتنے کا ملتا ہے؟ ایک اونٹ کتنے کا ملتا ہے؟ یہ ماشاءاللہ قیمت اچھی بتائی آپ نے، 5 لاکھ، کیونکہ صحت مند پہنچ جائے گے تو مدینہ منورہ سے تبوک جائے اور واپس بھی آئے، جنگ کرنے جانا ہے، کوئی ذبح نہیں کرنا ہوتا، اچھا چاہیے نا، صحت مند پہنچ
قیمت والا اونٹ چاہیے. ویسے 2 لاکھ کا بھی مل جاتا ہے, 3 لاکھ کا بھی مل جاتا ہے. اگر آپ 2 لاکھ کا چنے لگا لیں تو پتہ ہے 1000 اونٹ کتنے کے لگتے ہیں. اگر ایک اونٹ کی قیمت 2 لاکھ ہو تو جب حضور نے رغبت دلائی تو عثمان غنی نے کھڑے ہو کے 20 کروڑ روپیہ پیش کیے. آپ سبحان اللہ کہنے میں اتنا صرفہ کرتے ہیں, پیسے خرچنا تو بڑی. جو سبحان اللہ کہتے ہو اتنا سوچتے ہیں کہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, مجھے اگر کروڑ روپیہ دینا پڑے تو کیا اللہ نال دے ہر کوئی لائی پڑتا ہے آگے توڑ نبھائیاں. اگر ایک اونٹ کی قیمت 3 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ میں ایک اونٹ ملے تو جب حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ پیشکش کی ہے تو 30 کروڑ روپیہ حضور کی خدمت میں. یہ صرف اونٹوں کی قیمت ہے, سامان کی نہیں. مہاروں کی قیمت الگ ہے, ہودج کی باران کی قیمت الگ ہے, سواروں کا لباس الگ ہے, جاتے اور آتے ہوئے اونٹوں کا چارہ جو کچھ وہ کھائیں گے وہ خرچہ بھی عثمان غنی نے اپنے ذمہ لیا. 1000 اونٹ سامان سمیت یہ اعلان کر کے پھر 4000 درہم لے کے آگے بڑھے, حضور کی گود میں ڈال. یا رسول اللہ, وہ 1000 اونٹوں کا اعلان الگ سے ہے, یہ 4000 درہم بھی قبول فرمائے. میرے آقا کریم ان درہموں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں, پروردگار میں عثمان سے راضی ہوں, تو بھی عثمان پہ راضی. جس پہ حضور راضی ہو, آج کا کوئی شخص راضی نہ بھی ہو, انہیں کوئی فرق ہے. نعرہ تکبیر, رسالت, تحقیق, حیدری, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. 1000 اونٹ سامان سمیت اعلان کر کے پھر 4000 درہم حضور کی گود میں ڈالے. یا رسول اللہ, یہ 4000 درہم اس اعلان کے سوا ہے, اس سے علیحدہ میں یہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں, اسے بھی لشکر کی تیاری میں شامل کر لیں. میرے آقا کریم نے اس وقت حضرت عثمان غنی کے قطعی جنتی ہونے کا اعلان کیا. فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, عثمان قطعی جنتی ہے, آج کے بعد کوئی عمل عثمان کا نقصان نہیں. مسلمانوں کو پانی کی ضرورت ہو, کنواں عثمان غنی خرید. مسجد کی جگہ گھٹ جائے, نمازی زیادہ ہو, مکان خرید کے مسجد نبوی کی توسیع عثمان غنی کرے. اور کافروں کے خلاف لشکر اسلام تیار کرنے کا وقت آئے, عثمان غنی اپنے مال کے, اپنی بوریوں کے منہ کھول. مسلمان گئے, حضور فاتح بن کے واپس تشریف لائے. عزت کس کی, وقار کس کا بڑھا, دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روپ قائم ہوا, دولت کس کی خرچ ہو رہی. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں مال کماتا ہوں, میں کاروبار کرتا ہوں, لیکن مال اپنے لیے نہیں کماتا, اسلام کے لیے. درس قرآن پاک کی محفل ہو, ذی الحج کا مہینہ ہو اور حضرت عثمان غنی کا ذکر نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ جامع القرآن ہے. یہ قرآن پاک پر جو رکوع لگے ہوئے ہیں نا, رکوع تو نماز میں ہوتے ہیں, تو چند آیتوں کو ہم رکوع کیوں کہتے ہیں. حضرت عثمان غنی نماز تراویح میں جتنا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے وہاں عین لکھا. رکوع کی نشانی عین ہے نا, حاشیے میں عین لکھا ہوتا ہے, یہ عین عثمان کا عین ہے. عثمان حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے, میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا تو جو اسلام کے دشمن تھے انہوں نے سازشیں کی تاکہ اسلام ختم ہو. حضرت صدیق اکبر نے 2.25 سالوں میں تمام سازشیں ختم کر کے مضبوط خلافت کی. جو علاقے اس وقت مسلمانوں کے پاس تھے جب میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا, حضرت صدیق اکبر صرف وہی علاقے سنبھال لیتے تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا. لیکن آپ نے تو صرف وہ علاقے نہیں بچائے بلکہ اور ملک فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل. حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنے تو آپ نے تو فاتح اعظم کا لقب پایا.
ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، فلسطین فتح ہوا، مصر فتح ہوا. اسلامی سرحدیں پھیلتی جا رہی ہیں. تو دو قسم کے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، ایک مذہبی دشمن، ایک سیاسی دشمن. کیونکہ جہاں مسلمان جاتے ہیں آتش پرست کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. تو جو مجوسی مذہبی لیڈر تھے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. کسرا ایران کی حکومت ختم ہوئی، یہ سیاستدان مسلمانوں کے خلاف ہو گئے. اسلام پھیل ہے اس وقت کی دو طاقتیں، مذہبی طاقتیں، سیاسی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہو رہے. انہیں خطرہ لاحق ہوا اگر مسلمان اسی طرح پھیلتے رہے تو ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی. دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اسلام اور ایک ہی حکومت ہوگی مسلمانوں کی. تو اس دور کے بڑے بڑے مذہبی رہنما، سیاسی طاقتیں سر جوڑ کے بیٹھی، کسی طرح اسلام کو روکو. انہوں نے کہا فاروق اعظم کو شہید کرواؤ تب یہ فتوحات کا سلسلہ رکے گا. ایک آتش پرست کو خریدا، اس مجوسی نے جا کے، ابو لولو فیروز نے جا کے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا. اسلام کے دشمنوں نے خوشیاں منائیں کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے، اب ہم ایران واپس لے لیں گے، اب ہم فلسطین واپس لے لیں گے. جشن منائے اسلام کے دشمنوں نے کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے ہیں، اب ہم اسلام کو واپس عرب تک محدود کر دیں گے، اجمی علاقے ہم آزاد کروا لیں گے. اور جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے آپ نے چند دنوں میں سارے حالات کنٹرول کر اور جو اسلام دشمنوں کی خوشیاں تھی وہ ختم ہو گئی. اگر حضرت عثمان غنی صرف وہ علاقے ہی سنبھال لیتے، بچا لیتے جو حضرت فاروق اعظم نے فتح کیے تھے تو یہ بھی حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ تھا. لیکن آپ نے تو اور کئی ملک فتح کر کے مسلمانوں کو دیے. اس وقت ترکی اور یونان کا مشترکہ جزیرہ ہے سائپرس. یہ سائپرس حضرت عثمان غنی نے فتح کی. پہلے جو دو خلیفہ ہیں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خشکی کے علاقے میں جہاد کی ہے. حضرت فاروق اعظم و حضرت عثمان غنی وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بحری بیڑا تیار کر کے سمندری جہاد کیا. حضرت عثمان غنی بہت بڑے مجاہد بھی تھے. بحری بیڑا آپ کے حکم سے تیار کیا گیا. سائپرس کے چاروں طرف سمندر ہے، سائپرس جزیرہ ہے. سائپرس جائیں وہاں آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قبریں حضرت عثمان غنی کے دور میں بنی. حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ نے سائپرس فتح کیے. تاریخ کی کتابوں میں اس کا نام ہے قبرس، موجودہ اس کا نام سائپرس. افریقہ فتح ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں. طرابلس فتح ہوا ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں. میرے آقا کریم کا وصال پاک ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے، انہوں نے کئی علاقے فتح کر کے ریاست مدینہ کو وسیع کیا. فاروق اعظم آئے، انہوں نے کئی ملک فتح کر کے مملکت مدینہ منورہ اور وسیع کر دیا. عثمان غنی آئے، انہوں نے کئی ملک فتح کر کے افریقہ کے اور ادھر یورپ کے کئی سائپرس یورپ میں فتح کر کے ان سب کو اس مملکت مدینہ منورہ میں شامل کیا. اور جو دنیا کی بڑی بڑی مذہبی اور سیاسی طاقتیں تھیں وہ سارے جوڑ کے بیٹھی. انہوں نے کہا فاروق اعظم کو تو ہم نے شہید کیا پر مقصد نہیں حاصل ہوا. آنے والے خلیفہ نے بھی کئی ملک فتح کر لیے. ہر آنے والا خلیفہ پہلے سے بڑھ کے خدمات سر انجام دے رہا ہے، پہلے سے زیادہ علاقوں میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے. کوئی ایسی چال چلو باہر سے کی توجہ ہٹ جائے کہ اندر آپس میں ہی لڑنے لگے. آج تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے تھے. اختلاف رائے ہوا ہے پھر بیٹھ کے فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑے. جو اس دور کی اسلام دشمن مذہبی اور سیاسی طاقتیں تھیں انہوں نے کہا فاروق اعظم کو شہید کروانے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک مجوسی سے ان کو شہید کروایا. اب غلطی نہ کرو، اب کسی ایسے بندے سے انہیں شہید کرواؤ جو بظاہر کلمہ پڑھنے والا ہو تاکہ مسلمان پھر آپس میں رہیں. عبداللہ بن سبا یہودی تھا، کئی علاقوں میں پھیلا، مصر اور عراق کے کئی علاقوں میں. کچھ لوگوں کے ذہن اس نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بنائے، اشتعال انگیز تقریریں کر کے. کچھ لوگ مخلص تھے لیکن
وہ اس اشتعال میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے، ایک گروہ تیار ہو گیا، مدینہ منورہ آئے، حضرت عثمان غنی کے پاس مطالبہ لے کر ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے پاس آ کے مطالبہ کیا، آپ مصر کے گورنر کو اتاریں اور وہاں محمد بن ابو بکر کو گورنر بنائیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا محمد بن ابو بکر میرے بھتیجے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں پہلے گورنر کو اتار دیتا ہوں، محمد بن ابو بکر کو گورنر بنا دیتا ہوں۔ آرڈر جاری کر دیے، لکھ دیا، تحریر لکھی، اوپر سرکاری مہر لگائی، کہا یہ لو آرڈر، اور مصری واپس چلے جائیں، جا کے مصر میں حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کی حکومت بنوائیں۔ سازشوں نے سوچا عثمان غنی نے تو ہماری سازش ناکام کر دی ہے، ہمارا خیال تھا یہ مطالبہ نہیں مانیں گے، یہ اپنا گورنر نہیں ہٹائیں گے، ہم ان کے خلاف تقریریں کر کے اگلے محاذ پہ لیں گے، خلیفہ کو اتارو، خلیفہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمارا مطالبہ مان لی ہے، مصری واپس جا رہے ہیں، ہماری سازش تو ناکام ہو گئی۔ اب ان سازشیوں نے سازش کی، انہوں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے دوسرا قدم اٹھاؤ، مصری واپس نہ جائیں، چونکہ ان سے تو ہم نے کام لینا ہے، سازش دوسری کرو تاکہ مصریوں کو روکے اور عثمان غنی کے خلاف ان سے کام لے۔ دوسری سازش انہوں نے یہ کی، حضرت عثمان غنی کے کچھ غلام خریدے، ان سے کہا کہ سرکاری مہر چوری کر کے